بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے، نہ کبھی اور تشنا لبی کی شکوے، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کی شکوے۔ آج میں کھانے کا میں کھانا اٹھا لاؤں گی۔ صدر محترم اور اسلام کے پاسبانوں، میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ ہی وسیع و عریض بات کرنے آئی ہوں، صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ برادرانی ملت اور مقدس خواتین، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب دو جہاں نے قرآن کا نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاسبانوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے۔ ہر درجوں کے درمیان کی مسافت 500 برس کی مسافت کی برابر ہوگی۔ برادران اسلام اور میری بہنوں، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں، کم سن معصوم بچوں کو انگریزی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے۔ یہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اپنے خوبصورت رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کم سن و معصوم بچوں کے اگر خیر کھائیں تو اسے عالم دین بنائیں، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض۔ زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے، انگریزوں کی چال و چال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کیریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کے مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے الٹا نظر آتا ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا، زمانے کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، زمانے کا حساب الٹا۔ نصیحت کیجئے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا۔ عزیزان گرامی، ابو الاسود دعالی رحمت اللہ فرماتے ہیں، علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت
फरमाते हैं, इन परवरदिगार आलम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार दिया था 3 अशिया में जिस जाए पसंद फरमाए, इल्म, माल और सल्तनत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया, लेकिन खुदाए ताला ने माल और सल्तनत को इल्म के साथ अता फरमाया। अगर आज हम अपने बच्चों को इल्म दीन की तालीम देंगे तो आखिरत में वही बच्चे हमारी शान शौकत का जरिया बन सकते हैं। सामईन मुकर्रम, एक शख्स था जिसकी ख्वाहिश और तमन्ना थी कि उसकी कोई औलाद में आलिम दीन हो, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। जब बीवी हमल से थी तो अचानक बीमार हो गया। इसी हालत में जिस्मे पानी से उसकी रूह बर्बाद कर गई। इंतकाल से कबल उस शख्स ने वसीयत की थी कि उससे लड़का पैदा हुआ तो उसे आलिम दीन बनाए। खुदा की कुदरत, लड़का ही पैदा हुआ। फिर कई दिनों के बाद एक दूसरे शख्स ने उस मरने वाले को अजाब में देखा। फिर चंद दिनों के बाद उसी शख्स ने उस मरने वाले को ख्वाब में ऐश इशरत की हालत में देखा। तो ख्वाब देखने वाले ने सवाल किया कि तुम इससे पहले तुमको देखा था जब तुम अजाब में मुब्तला थे, अब देखता हूँ कि शान शौकत के साथ अपने लम्हात गुजार रहे हो। उस मरने वाले ने कहा कि आज मेरी बीवी ने मेरे उस बच्चे को मदरसे में दाखिल कराया। आज ही उस बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसकी बिना पर मेरी मग़फ़िरत हो गई। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों और मोहतरम ख़वातीन, इस वाक़या से इबरत हासिल करनी चाहिए और अपने बच्चों को इल्म दीन की तालीम देनी चाहिए, इसलिए कि आलिम की कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अफजल होती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उलमाए किराम के कलम की स्याही और शहीदों का खून तोला जाए तो स्याही का वजन ज्यादा हो जाएगा। क्यों ना हो, इल्म की तलब इबादत है, इल्म इमाम है, अमल उसका मुक्तदी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इल्म दीन की सही समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम।